ووتدا بالصخور میدان عرضی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فزت برب الکعبہ۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ تاریخ بہت معتبر ہے اور بہت حوالوں سے بہت فضیلت کی حامل ہے۔ آپ حضرات کی یہ بات ذہنوں میں ہے، چونکہ اکثر میرے چھوٹے برادران ہیں، جیسا کہ میرے علم میں یہ بات ہے، اور سب جو ہے وہ طالبان علم میں سے ہیں، سب علم حاصل کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی نسبت اس تاریخ کی یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی شہادت کی تاریخ ہے، اور بطور خاص ان کے شیعیان کے لیے چونکہ مولائے کائنات کی جو فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مولائے کائنات اعلم الناس۔ آپ دیکھیں جو مولائے کائنات کی فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ کہ مولائے کائنات اعلم الناس ہیں، یعنی کیا مطلب اعلم الناس سے لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے۔ تو جتنے طالب علم ہیں، چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان مذہب کے نہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیعہ نہ ہو، لیکن جو لوگ بھی علم کے چاہنے والے ہیں، جو لوگ بھی طالبان علم ہیں، ان کے لیے مولائے کائنات کی شہادت یا ان کے لیے مولائے کائنات کی ذات اتنی ہی فضیلت کی حامل ہونی چاہیے جتنی ہمارے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو یہ کہ اتنی بڑی علمی شخصیت کا اگر میں عالمی طور پر بیان کروں اس بارے میں، تو علمی شخصیت اتنی بڑی ہے جن کی شہادت کی آج تاریخ ہے، اور ہمارے متعلق جو ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام بھی ہیں، امام تو بہرحال وہ سب کے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کی سعادت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، میں قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا اصلاً آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں مقدمے کے طور پر آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں۔ آپ توجہ فرمائیں، مجھے آج کی تاریخ میں خاص کر کے وہ شعر بہت یاد آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ گرچہ حالات زمانہ کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے۔ تو یہ ذکر پر بیعت کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج دیکھیں آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی باہر نہیں نکل سکتا، کوئی باہر نہیں جا سکتا، لیکن باہر نہ نکل سکنا، تمام مجبوریاں، تمام مسائل، تمام طرح کی پرابلمز، یہ تمام چیزیں مل کر بھی علی کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو ان کی تاریخوں پر غم منانے سے، ان کی ولادت کی تاریخیوں پر خوشیاں منانے سے، یا شہادت کی تاریخی پر ماتم کرنے سے، مجلسیں کرنے سے نہیں روک پا رہے ہیں۔ یہ اعزاز ہے یقیناً، یہ آپ دیکھیں یہ صفات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کہ آج اتنے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام تر مسائل ایک طرف، اہل بیت علیہ السلام کا غم ایک طرف۔ اور عزیزان گرامی، اس حوالے سے ہم بہت معتبر ہیں، ہم بہت بافضیلت ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا غم ملا ہے، ہمیں اتنی فضیلت والا غم ملا ہے۔ اس غم کی فضیلت کو یا اہل غم جان سکتے ہیں، یا جن کا غم ہے وہ جان سکتے ہیں، یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عزاداری کی جو اجر، عزاداری کی جو جزا ہوگی وہ خدا دے گا۔ جو غم ہم مناتے ہیں، اس غم منانے کا، اس ماتم کرنے کی جو جزا ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب اللہ دے گا۔ تو اس عزاداری کی اہمیت کو، اس ماتم اور اس مجلس کی اہمیت کو بھی صرف اللہ سمجھ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ دیکھیں کہ جو خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، یہ خطبہ بہت زیادہ مشہور خطبہ ہے، مولائے کائنات کا خطبہ ہے، نہج البلاغہ کے بہترین خطبوں میں سے ایک، جو کہ شروعاتی خطبوں میں سے ہے، جس میں مولائے کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ کی تعریفیں کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں پڑھنے کے لیے تمام خطبوں میں سے اس سے بہترین کوئی خطبہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں مولائے کائنات نے اپنے بہترین الفاظ کے ذریعے خدا کی مدح و ثنا کی ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہیں کہ تعریفیں کرنے والے بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جو حد ہے پروردگار عالم کی اس حد تک نہیں پہنچ سکتے تعریف کرنے والے۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون، کوئی تعریف کرنے والا اللہ کی حد کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مفصل خطبہ ہے، میں گزارش کروں گا یہ جو خطبہ ہے مولائے کائنات کا، جس میں آپ نے حمد و ثنا کی ہے پروردگار کی، جو آپ کی خدمت میں نے شروعات کلام میں پیش کیا، آپ لوگ جا کر کے اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں اور دیکھیں کس انداز میں مولائے کائنات نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے۔ میں اس کے بعد آگے کی طرف آتا ہوں۔ وہ جو دعا میں نے پڑھی ہے اپنے اس خطبے کے اختتام پر، اس کی نسبت بھی مولائے کائنات سے بہت حد تک
بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے، کیونکہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا جو رشتہ ہے وہی رشتہ مولائے کائنات کا اور رسالت مآب کا ہے۔ کیا نقطہ ہے وہ، کیا وہ دعا کیا ہے جس میں جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو وسیع کر دے، چوڑا کر دے۔ اچھا، کشادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی ہمارے سینے کو بڑا کر دے، جناب موسیٰ یہ کہنا چاہ رہے تھے نہیں، بلکہ جناب موسیٰ کہنا چاہ رہے تھے پروردگار ہمارے سینے کو علم سے بڑا کر دے۔ آپ یاد رکھیں کہ آج کی جو مجلس ہے وہ باب شہر علم کی مجلس ہے، یعنی اس کی مجلس ہے کہ جسے پیغمبر نے جس کی شان میں ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب جناب موسیٰ کا وہ فقرہ یاد کریں کہ جس میں بہت عظیم دعا ہے اور یہ قرآنی دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں سب کو یاد ہونی چاہیے، کہ جس میں جناب موسیٰ فرما رہے کہ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ کس اعتبار سے کشادہ کر دے؟ علم کے اعتبار سے کشادہ کر دے، حلم کے اعتبار سے کشادہ کر دے، صبر کرنے کا مادہ جو ہے اس کو بڑھا دے میرے اندر، شجاعت کا جو مادہ ہے اس میں اضافہ کر دے۔ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے کاموں کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی۔ ہم لوگ واقعی خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ نہ صرف جس کی باتیں بلکہ جس کا بیان، بطور خاص میں یہ کہوں گا کہ جس کی زبان، جس کے خطبے، آج تک ان خطبوں کا، ان بیانات کا، ان اقوال کا دنیا میں کوئی جواب نہیں لا سکا ہے۔ جیسے خطبے مولائے کائنات نے علم سے بھرے ہوئے جو خطبے نہج البلاغہ میں موجود ہیں، جو لوگ نہج البلاغہ سے آشنا ہیں، واقف ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ علم کا ایک خزانہ ہے کہ جس میں تمام طرح کے علوم بھرے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیں، اس میں مولائے کائنات کے اس دعا کے اعتبار سے اگر آپ اس بات کو بھی دیکھیں جو جناب موسیٰ کی دعا ہے تو وہ بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ قابل استفادہ ہے، کہ جناب موسیٰ فرما رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور ہمارے امر کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور ہمارے زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ ہم اور آپ جب بیان کی منزل پر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی چیز بیان کریں، یعنی کسی کے سامنے کوئی مفہوم پیش کریں، کوئی بات پیش کریں، تو ہمیں زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم زبان کے بغیر وہ مفہوم پیش نہیں کر سکتے، وہ بات نہیں بتا سکتے۔ تو جناب موسیٰ وہی دعا کر رہے ہیں کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، پروردگار میرے جو زبان کی گرہیں ہیں، جو پریشانی ہے، اس کو کھول دے تاکہ میں اپنی بات آسانی سے پیش کر سکوں، سامنے کسی کو بھی اپنی بات سمجھا سکوں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اب دیکھیں یہ دونوں باتیں ملی ہوئی ہیں۔ وَيَفْقَهُ قَوْلِي کا کیا مطلب ہے؟ جب زبان کی گرہیں کھل جائیں گی، جب زبان آسان ہو جائے گی تو باتیں بالکل واضح سمجھ میں آنے لگیں گی۔ میں نے یہ مقدمتاً جان بوجھ کر کے ذکر کیا ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو حدیث کا فقرہ ہے کہ مولا علی کے متعلق، مولا علی کے امامت کے متعلق، جس میں پیغمبر اکرم رسالت معاف فرماتے ہیں اے علی مجھے تم سے اور تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جس طریقے سے ہارون موسیٰ کے نائب تھے اسی طریقے سے تم میرے نائب ہو، اور ہم خاص کر کے مولائے کائنات کے جب باب میں آتے ہیں اور بات کریں تو ہمارے لیے نیابت کا، یعنی مولائے کائنات کا پیغمبر کے لیے نائب ہونا، پیغمبر کا نائب ہونا، یہ بہت اہم موضوع ہے عزیزان گرامی۔ اس سے بات ہٹاتے ہوئے میں اپنے اصل موضوع پر آؤں، اور جو فقرہ میں نے اپنے کلام کے لیے، اپنے بیان کے لیے منتخب کیا آپ حضرات کی خدمت میں کوشش کروں گا، اب تک شاید بات تھوڑی مشکل رہی ہو، میں اس کو آسانی سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ تقریباً شاید میرے چھوٹے بھائی مجھے سن رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اس جملے کو اور اس کے بعد جو چیزیں میں بیان کرنے والا ہوں اس کو آسان سے آسان الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں۔ مولائے کائنات نے عجیب فقرہ کہا ہے، ایسا فقرہ نہ مولائے کائنات سے پہلے کسی نے کہا ہے، نہ مولائے کائنات کے بعد کسی نے کہا ہے، اور شاید نہ کوئی کبھی کہہ پائے۔ مولائے کائنات نے کیا فرمایا اور کہاں فرمایا؟ توجہ فرمائیں گے اس بات پر۔ سجدے میں، اپنے آخری سجدے میں ہیں، ضربت لگی ہے، جب موت کی ندا آئی ہے، جبرائیل جب خبر دے گئے ہیں مولائے کائنات کو کہ مولائے کائنات کی شہادت ہونے والی ہے، اس وقت جو آخری ضربت مولائے کائنات کے سر پر لگی ہے، مولائے کائنات فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سمجھ لیں، اور آج کی پوری مجلس جو آپ کی خدمت میں پڑھنے والا ہوں، جو کہ پڑھ ہی رہا ہوں، کچھ تھوڑی بہت اور باتیں اس کے ضمن میں عرض کروں گا، لیکن جتنی باتیں ہیں ان تمام باتوں کا محور یہی مولائے کائنات کا فقرہ ہوگا، جس میں مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں بتاؤں گا یہ بہت آسان جملہ نہیں تھا جو مولائے کائنات نے کہا ہے، یہ آسان اس لیے نہیں تھا کہ مولائے کائنات کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ جملہ، اور نہ کسی نے تاریخ میں یہ دعویٰ کیا، نہ کسی نے کہا ہے۔ اب آتے ہیں اور اصل مدعے کی طرف آ کر کے بحث کرتے ہیں۔
مولائے کائنات نے جو کہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیا مطلب ہے مولائے کائنات نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ آخر کامیابی کسے کہتے ہیں؟ آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھیں، وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مکتب کا ہو، کسی ریلیجن کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، آپ کسی بھی انسان سے اگر یہ سوال کریں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں، کسی کا جواب یہ نہیں آئے گا کہ وہ کہے کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں۔ ہر ایک انسان آپ کو یہی کہے گا کہ میں سکسیسفل اور کامیاب ہونا چاہتا ہوں، چاہے وہ کوئی سا بھی امتحان ہو، چاہے وہ کسی نوعیت کا امتحان ہو، چاہے وہ کسی معاملے کا امتحان ہو، چاہے وہ کیسا بھی امتحان ہو، چاہے وہ کیسا بھی ایگزام ہو، ہر انسان کا جواب یہی ہوگا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ وہ ناکام ہونا چاہتا ہے۔ اب مولائے کائنات کا وہ جملہ آپ جب تک پوری بات چلتی رہے اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ مولائے کائنات نے کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور عالم یہ ہے کہ آج دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ سکسیسفل ہو جائے۔ ہمیں پتہ کیسے لگ گیا کہ آخر اصل کامیابی ہے کیا چیز؟ ہمیں یہ علم کیسے ہو کہ جس کامیابی کی اطلاع مولائے کائنات مسجد کوفہ میں دے رہے ہیں وہ کامیابی آخر ہے کیا؟ ہم کس اسٹیج پر پہنچ جائیں، ہم کس معیار پر پہنچ جائیں کہ اپنے آپ کو جا کر کے کہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مولائے کائنات نے اپنے آپ کو کس مقام پر پہنچا کر کے کہا کہ فزت برب الکعبہ کے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے، یہاں تک آپ حضرات کو لے جانے کے لیے میں دو باتیں اور دو مقدمے عرض کروں گا اور آپ کی رحمت اسی پر تمام ہو جائے گی۔ جانے گرامی آپ توجہ فرمائیں، انسان کی زندگی جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، انسان کو سب سے بہترین مخلوقات اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی انسان کی جو خلقت ہے، اللہ کی بہت ساری مخلوق ہیں انسان کے علاوہ، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، بہت ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، لیکن ان سب کو بنایا، لیکن کسی مخلوق کو بنانے کے بعد اللہ نے فخر نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ آج ہم نے سب سے اچھی خلقت کی ہے، لیکن اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے اور بنانے کے بعد جو فقرہ کہا ہے، جو جملہ کہا ہے، اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ بہت مشہور جملہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی خلقت سب سے بہترین کی ہے۔ اور ایک جو دوسرا فقرہ اس کے بعد ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام کے تمام جتنے لوگ ہیں، لوگ میں نہیں کہوں گا کیونکہ لوگ انسان ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی موجودات ہیں، ان تمام کی خلقت اللہ نے انسانوں کے لیے کی ہے۔ یہ پوری دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ آپ کو جو زمین دکھ رہی ہے، یہ جو آسمان دکھ رہا ہے، چاہے وہ زمین کا فرش ہو یا آسمان کا شامیانہ ہو، یہ ستارے اور چاند و سورج یہ جو ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، یہ جتنی خلقتیں ہیں، چاہے وہ سمندر اپنی موجوں کے ساتھ آب و تابی کے ساتھ بہ رہا ہوتا ہے، یہ جتنی خلقتیں ہیں سب اللہ نے انسانوں کے لیے کی ہیں اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پوری دنیا کو جو اللہ نے پیدا کیا، یہ بے مطلب پیدا نہیں کیا، اس پوری دنیا کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دنیا کو بے مطلب پیدا کر دیا گیا ہے، ان سے ایک سیدھا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ بتائیے، آپ کوئی پروجیکٹ یا کسی چیز پر کام کرتے ہیں، کیا آپ کا وہ کام بغیر مطلب کے ہوتا ہے؟ انسان کسی بھی چیز پر اگر کوئی کام کر رہا ہے، اس کا کام ایک عام انسان جو کہ مخلوق ہے، انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، انسان جو کہ مخلوق ہے، جب ایک مخلوق اپنا کوئی کام کر رہا ہو، اپنے کسی پروجیکٹ پر بہترین طریقے سے کام کر رہا ہو، اسے اچھے سے اچھے طور پر بنا رہا ہو، اگر کوئی کہے کہ یہ بے مطلب کام کر رہا ہے، یہ نہیں چاہ رہا تھا، بس یہ کام خود بخود ہو رہا ہے، تو اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لوگ ہنسیں گے کہ بھائی ایسا کیسے ہو گیا۔ اگر میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں، ایک کمپیوٹر سامنے رکھا ہوا ہے اور میں کہوں کہ ابھی میں یہیں پر موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ پلاسٹک وغیرہ اور کچھ ذرات کی چیزیں اس طریقے کی پڑی ہوئی تھی یہاں پر، اچانک سے ہوا چلی اور یہ ذرات آپس میں ٹکرائے اور ایک کمپیوٹر بن گیا، کوئی میری بات پر یقین کرے گا؟ اصلاً یقین نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی چیز بہترین طریقے سے بنی ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، وہ بغیر مطلب کے نہیں بنی ہے۔ تو اتنی بڑی جو کائنات اللہ نے بنائی ہے وہ بھی بغیر مقصد اور بغیر مطلب کے نہیں بنائی ہے۔ اب جب مطلب کے بنائی ہے اور انسانوں کے لیے بنائی ہوئی کائنات مطلب کی ہے اور مقصد کے ساتھ ہے، پھر جس کے لیے یہ بنائی ہے وہ چیزیں مطلب کی ہیں، تو جس کو انسان کو جو بنایا ہے خداوند عالم نے، خدا لم یزل نے ولم یزال نے، تو کیا اس انسان کو اللہ نے بغیر مطلب کے بنا دیا؟ نہیں،
اب جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اس انسان پر سزاوار یہ ہے, اس کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد ڈھونڈے. جب تک میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں, جب تک انسان اپنے پیدا ہونے کا مقصد نہیں ڈھونڈ پائے گا تب تک وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ اس دنیا میں کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں. اگر کسی انسان کو کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلے یہ پتا کرنا پڑے گا کہ اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا, یا جس بنانے والے نے اسے بنایا کیوں ہے. جب انسان یہ جان لے گا اس کی جو شروعات ہے وہ کرے گا کہاں سے؟ اس کی شروعات جو انسان اپنے نفس سے کرے گا. اب میں یہاں پر وہ دو جملے کہتا ہوں جس پر پوری تقریر میری منحصر ہوگی. ایک ہوتا ہے خود شناسی اور ایک ہوتا ہے خدا شناسی. یہ جو ٹرمز ہیں دو عدد, خود شناسی مطلب خود کو پہچاننا, ٹھیک, اور خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننا. انسان اگر اپنے بنانے والے کو پہچاننا چاہتا ہے, انسان اگر اس مقصد کو تلاش کرنا چاہتا ہے کہ اسے کس نے بنایا, کیوں بنایا, تو بغیر خود کو پہچانے انسان اس مقصد کو نہیں پہچان سکتا. تو سب سے پہلے انسان پر لازم یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے. اب جب تک انسان خود کو نہیں پہچانے گا تب تک وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا. عزیزان گرامی, آپ ذرا توجہ فرمائیں اس بات پر. انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کیا انسان اپنے آپ کو صرف ایک ایسی شے سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے جانور ہے, یعنی انسان روزانہ صبح اٹھے, کھانا پینا کھائے, کھانا پینا کھانے کے بعد دن بھر کام کرے اور رات میں سو جائے؟ اس طرح کی حرکتیں تو جانوروں کی بھی ہے. تو کیا انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا انسان اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں, انسان کو جب حیوانات سے افضل بنایا ہے اور حیوانات کو, جانوروں کو بھی انسانوں کے لیے بنایا ہے, مطلب یہ کہ انسان کا جو پیدا کرنے کا, ان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ جانوروں سے بہت زیادہ بڑا ہے. تو اس کے لیے پہلے انسان خود کو سمجھنا شروع کرے, یعنی خود شناسی کے مرحلے پر آئے, خود کو پہچانے. اب یہاں پر میں مولا کائنات کا وہ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں. انسان دیکھیں, آپ جب علم کی بات کرتے ہیں, ہم جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہیں, آج ہم جو اتنی آسائش سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اتنے آرام کے ساتھ, اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم جو اپنی دنیا گزار رہے ہیں, اب دیکھیں دن بدن ترقیاں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے کم ایڈوانس چیزیں تھیں, اب چیزیں زیادہ ایڈوانس آنے لگی ہیں. اور آپ غور فرمائیں کہ انسان میں اور انسان کے پیدا کرنے والے میں کیا فرق ہے, انسان میں کیا فرق ہے اور اس کے پیدا کرنے والے میں کیا فرق ہے. تو انسان میں اور انسان کے پیدا کرنے والے میں فرق یہ ہے کہ آپ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو اللہ نے کس طریقے سے پیدا کیا ہے, چیزوں کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ ان کے پیدا کرنے میں انسانوں کو سب سے مضبوط پیدا کیا ہے, انسانوں کو عقل والا پیدا کیا ہے, انسانوں کو سب سے بافضیلت پیدا کیا ہے. اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل سے نوازا ہے, دوسری چیزوں کو عقل سے نہیں نوازا. دوسری چیزوں میں عقل نہیں موجود ہے, اللہ نے انسان میں عقل کو رکھا ہے. اسی عقل کی بنیاد پر انسان اتنی ترقیاں کرتا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے, ترقی آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں یہی فرق ہے انسان کی ٹیکنالوجی یا انسان کے علم میں اور خدا کے علم میں. کیا فرق ہے انسان اور خدا میں؟ انسان کا جو علم ہوتا ہے وہ تدریجی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے تدریجی ہوتا ہے؟ انسان کا علم تدریجی ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا علم دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. انسان اپنی عقل کو جتنا استعمال کرتا جاتا ہے, اپنے عقل سے اور اپنے ماسلف یعنی گزشتہ لوگوں سے جتنی چیزیں حاصل کرتا جاتا ہے, اس کی بنیاد پر اس کا علم تجربے کی بنیاد پر یعنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر اور نالج یعنی علم کے بنیاد پر آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن اللہ کا علم ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں انسان, ایک مثال کی آپ کی خدمت میں مثال کے ذریعے سے بات واضح کروں کہ اللہ نے انسان, آپ پہلے انسان کی بات کرتا ہوں میں, ہم اور آپ روزانہ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے ایک نیا موبائل آتا ہے, ٹھیک, یا کمپیوٹر کی دنیا میں دیکھیں کہ کمپیوٹر میں بھی چیزیں ایڈوانس ہوتی جاتی ہیں, اور ہر وہ نیا موبائل یا گیجٹ جو آتا ہے وہ دوسرے والے سے دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے والے سے زیادہ ایڈوانس ہے. یہ بعد والے کا پہلے والے سے ایڈوانس ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر علم کامل نہیں تھا, کمپلیٹ نہیں تھا. اگر علم کمپلیٹ ہوتا تو ڈائریکٹ وہ چیز ایڈوانس بنائی ہوتی. یہ دھیرے دھیرے ایڈوانس ہونا انسان کا یہ بتا رہا ہے کہ چیزیں, انسان کے پاس جو علم ہے وہ علم کامل نہیں ہے, اور اللہ کے پاس جو علم ہے اللہ نے اس علم سے انسان کو بنایا ہے. آج کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں بات چونکہ بہت زیادہ سخت ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے آسان کروں, لیکن چونکہ مولا کائنات کی بات ہے, چونکہ مولا کائنات کی شان بھی بہت بڑی ہے, لہٰذا ان کے جو فضائل ہیں ان کے گوشے کو بھی سمجھنے کے لیے ہم اپنے ذہن کو تھوڑا بیدار کرنا پڑے گا. بس زیادہ وقت نہیں آپ کی خدمت میں اور حائل ہوں. میں نے جو بات شروع کی ہے اسے 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے جاؤں اور آپ کی رحمتیں تمام کروں گا. انسان کا علم یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ایڈوانس ہوتا ہے, بڑھتا جاتا ہے.
آج موبائل کم ایڈوانس ہے، کل وہ موبائل آ رہا ہے 1 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد اس میں چیزیں اور ایڈوانس ہو جا رہی ہے. یہ انسانوں کی خلقت ہے. اللہ کی خلقت خود انسان ہے، اللہ کی کریشن انسان ہے. بتائیے کیا کسی نے روز اول سے لے کر کے آج تک اتنی ترقی انسان نے کی، کیا کسی نے یہ دعویٰ کیا یا کیا یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسان جو ہے، یہ جو اللہ کی خلقت ہے، اس میں کچھ کمی ہے؟ مثال کے طور پر 2 آنکھیں نہیں 3 آنکھیں ہونی چاہیے تو زیادہ ایڈوانس ہو جاتی چیزیں. یعنی 2 آنکھوں کا ہونا یہ انسان کو کمپلیٹ نہیں کرتا، یا آنکھوں کا بالکل یہاں پر ہونا انسان کو کمپلیٹ کرتا. یہ کچھ کمی رہ گئی ہے اس میں. یا ناک یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، ناک کہیں اور ہمارا ہونا چاہیے تھا. یا کان اس طریقے سے نہیں، اس جگہ پر نہیں ہونے چاہیے تھے. کیا کسی علم انسانی ترقی نے انکشاف کیا کہ نہیں بھائی انسان کو جو بنایا گیا اس میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ انسان کو جس نے بنایا ہے اس کا علم کامل ہے. مولا کائنات کا وہ نہج البلاغہ کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ جس میں سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عالم اذ لا معلوم. اللہ کب سے عالم ہے؟ دیکھیے اس بات کو. عالم اللہ کی شان میں فرماتے ہیں کہ اللہ عالم ہے اذ لا معلوم. اللہ اس وقت سے عالم ہے جب کوئی معلوم وجود میں نہیں تھا. معلوم کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو جانا جائے. مثال کے طور پر انسان بعد میں اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، ٹھیک. اللہ نے ملائکہ کو بعد میں پیدا کیا، اللہ نے جانوروں کو بعد میں پیدا کیا. یعنی چیزیں نہیں تھیں، اللہ کو اس کا علم تھا. ہمارا علم وہ ہے کہ جو ایکسپیرینسز کے ساتھ، نالج کے ساتھ، آنے کے گزرنے کے ساتھ آتا ہے. مگر اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ کا علم یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے کامل ہے اور ہمیشہ سے کمپلیٹ ہے. عزیزان گرامی، اگر یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اگر میں اپنے علم کے فلسفے کو آپ پر واضح کر چکا ہوں، تو انسان کے اس مرحلے تک آتا ہوں کہ جو اللہ نے اس کی خلقت میں رکھے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اسے 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. پہلا یہ کہ خود شناسی، انسان اپنے آپ کو پہچانے. دوسرا یہ کہ انسان کیا کرے؟ خدا کو پہچانے. اور خدا کو پہچاننا بغیر خود کو پہچانے نہیں ہو سکتا. اب میں حدیث کا وہ فقرہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اب اگر ہمارے پاس اپنے رب کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں جانتے ٹھیک طریقے سے، تو مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے اچھی طریقے سے. پھر میں مولا کائنات کو اس قول کا سہارا لوں گا جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر. کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا یہ تمہارا گمان ہے کہ تم ایک چھوٹے کیڑے ہو؟ وفیکن توا عالم الاکبر. جبکہ اللہ نے تمہارے اندر ایک پوری یونیورس، ایک پوری دنیا بنائی ہوئی ہے. کیا ہم جو سامنے دنیا دیکھتے ہیں کہ جس میں درخت ہے، کہ جس میں باغات ہیں، کہ جس میں سمندر ہے، کہ جس میں ندیاں ہیں، کہ جس میں پہاڑ ہیں، جس میں انسانات ہیں، جن میں جانور ہیں، کیا ہم صرف اس کو دنیا سمجھتے ہیں؟ نہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر، تمہارے وجود کے اندر جو لوگ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو لوگ ڈاکٹرز ہیں یا میڈیکل کی پڑھائی کرتے ہیں یا آگے کریں گے، ان کو انسان کی باڈی، ہیومن باڈی کے بارے میں جب آشنائی ہوگی اور آگہی ہوگی تو وہ جانیں گے اللہ نے ایک ایسی انوکھی خلقت کی ہے. انسان کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ جملہ جو آپ نے، مجھے پتا نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے اگر اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر کا موسم اسے اچھا نہیں کر سکتا. یعنی کبھی ہوتا ہے کہ باہر کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن انسان پریشان ہوتا ہے. تو باہر کے حالات کتنے بھی اچھے ہوں، اگر انسان اندر سے پریشان ہے تو باہر کی اچھائیاں اسے خوش نہیں کر سکتی. سو اندر خود انسان کی ایک دنیا ہے. کیا ہم اس دنیا کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم باہر دنیا کے بارے میں جاننے والے، کیا ہم دنیا کے رازوں کو کشف کرنے والے اور دنیا کے بارے میں آگہی پیدا کرنے والے، کیا ہم اپنی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نفس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہماری روح کا علاج کیا ہے؟ ہمیں جب بخار آتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد علاج کرواتے ہیں، وہ میڈیسن دیتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا جب ہماری روح پریشان ہوتی ہے، کیا جب ہماری روح میں تڑپ پیدا ہوتی ہے تو کیا ہم اس کا علاج جانتے ہیں؟ اس کا علاج صرف ان شخصیتوں کے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. کیا فرمایا ہے زیارت کا وہ فقرہ؟ طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا. اہل بیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے دلوں کے طبیب ہیں، یعنی ہمارے دلوں کے ڈاکٹرز ہیں، یعنی ہماری روح کے ڈاکٹرز ہیں. یہ جب ہماری روح پریشان ہوتی ہے، جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو ہمیں ہم آ کر کے ان کا ذکر کریں. ان کے ذکر سے ہمارے روح کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. ان کے ذکر سے ہم اپنی روح کو شانتی اور سکون پہنچا پائیں گے. جان گرامی،
تو اہل بیت علیہ السلام سے ہمارا متصل رہنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، یہ صرف ہمارے لیے ایک مشغلہ نہیں، ایک مصروفیت نہیں ہے، یہ ہمارے روح کا علاج ہے. ہم جس فرش عذاب پر جہاں پر بھی، ابھی تو خیر لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات نے، آپ بچوں نے یہ مجلس عزا برپا کی ہے. میرے پاس وقت کی تنگی تھی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سب بچے حضرات، لہٰذا میں نے چاہا، میں نے خود، مجھے اچھا لگا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ دو چار لفظ مولا کائنات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اور یہ یقین جانے بہت سعادت کی بات ہے. دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اس دنیا سے چلا جانے والا ہے. باقی رہے گا تو وہ ذکر باقی رہے گا جو ذکر ہم ابھی کر رہے ہیں. کس کا ذکر باقی رہے گا؟ علی کا ذکر باقی رہے گا، حسین کا ذکر باقی رہے گا. اور اس ذکر میں بہت طاقت ہے، اس ذکر میں بہت پاور ہے. پاور اس لیے ہے، اب میں آ رہا ہوں، کیونکہ یہ ذکر ان کا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوئے. توجہ فرمائیں گے یہاں سے، میں ایک لمحے کے لیے اپنے موضوع سے نہیں بھٹکاؤں اور آخر میں لے جا کر کے ملاؤں گا اپنی بات کو. میں چونکہ آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع مشکل ہوگا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ واضح کر کے اپنی بات کو مان لے چلوں. آخر اب آ جاتا ہوں میں، بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، کہ آخر وہ لوگ کون ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہیں. ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو جان لیتے ہیں. کیا مطلب؟ میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، بس میں آ رہا ہوں، دو چار جملے میں اپنی بات ختم کر کے خدا شناسی تک آ جاؤں گا. کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے نفس کو نہیں پہچانتے، اور کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے پہچانے اس عنوان سے کہ اتنا عجوبہ خلقت جو ہم ہیں. یعنی آپ کو، چونکہ آپ اپنے آپ کو روزانہ دیکھتے ہیں، آپ پیدا ہوئے جب سے انسانوں کو دیکھ رہے تو آپ کو انسان عجیب نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اس کی خلقت بہت عجیب ہے. جانور اگر ہم کو دیکھتے ہوں گے تو ہم ان کو عجیب لگتے ہوں گے. اور اتنی صلاحیتیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں. آج جتنی ترقیاں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، جو روڈ پر دوڑتی ہوئی اتنی کارز ہیں، گاڑیاں ہیں، جو ہمارے یہاں اتنی بلڈنگز ہیں بڑی بڑی، اس کے علاوہ ہر شعبے میں جو ہماری ترقی ہے، نالج میں ہم لوگوں نے اتنی ترقی کی. یہ تمام ترقی کس بنیاد پر؟ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم ترقی کر سکے. اگر اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ رکھتا کہ ہم ترقی کر پاتے، تو جیسے جانور ترقی نہیں کر رہے ہیں 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے جیسے جانور تھے ویسے جانور آج بھی ہیں. جیسے شیر پہلے تھا ویسے شیر آج بھی ہے. جیسے چوہے پہلے تھے ویسے چوہے آج بھی ہیں. لیکن انسان ویسا نہیں ہے. انسان نے اپنی دنیا کو بدلا ہے. یہ جو ظاہری دنیا ہے، انسان نے اپنی اس ظاہری دنیا کو بدلا ہے. کیسے بدلا؟ علم کی بنیاد پر، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر جن صلاحیتوں کو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، جن پاورز کو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے اور ڈالا ہے. اب اس بات کو سوچیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہم ایسے نہیں پیدا ہوگے، کسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. جب پیدا کیا ہے تو وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے جائیں گے اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد کہ اتنا زبردست جو ہاتھ ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارا ہاتھ اٹھ کر کے گلاس کی طرف چلا جاتا ہے. ہم آنکھ کھولتے اور ہمیں ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں. ہم چاہتے ہیں، نہیں نہ بھی چاہیں تو کوئی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے ناک میں، ہمارے مشام میں وہ داخل ہو جاتی ہے، ہم سونگ لیتے ہیں، ہم چیزوں کو سونگ کر کے محسوس کر لیتے ہیں، ہم بول پاتے ہیں. یہ جو زبان ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اتنی جو نعمتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ کون ہے؟ اب اس اللہ کے بارے میں جب انسان جاننا شروع کرے گا تو اسے پتہ لگے گا کہ ہاں، یہ وہ پروردگار ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جس اللہ کے پیغام کے لیے تمام 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. یہ وہ پروردگار ہے. جب اس پروردگار کو انسان پہچان لے گا، خود کو پہچان لے گا، اپنے اللہ کو پہچان لے گا، اس کے بعد اس کے لیے منزلیں آسان ہو جائے گی. میں اس جملے پر آؤں گا، اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنے خدا کو پہچان لے گا، تو اب اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب اس کے لیے اب جو نماز پڑھے گا نا، وہ ایک فارمیلٹی نہیں ہوگی. ہمارا آپ کا آج کا عالم کیا ہے؟ ہمارا مغرب ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے افطار کرتے ہیں، سیر ہوئی 2 رکعت نماز پٹاک سے 2 منٹ میں ہم لوگوں نے پڑھ دیا، فوراً پڑھ ڈالا. لیکن ایک وہ انسان کہ جو اپنے رب کو پہچان رہا ہے، اس کی 2 رکعت نماز میں اور ہم جیسے جاہلوں کی 2 رکعت نماز میں بہت فرق ہوگا. یہی فرق ہے. اس کی 2 رکعت نماز ایسی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کی 2 رکعت نماز ایسی ہوگی جس نے خدا کو پہچان لیا. اس کی 2 رکعت نماز ایسی ہوگی کہ اگر وہ رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے اور پیر میں تیر لگا ہوا ہے اور نکال لیا جائے تو اس کو خبر نہ ہو. یہ وہی ہو سکتا ہے جس کو خدا کی پوری معرفت ہے. وہ جب مصلی پر آتا ہے، وہ جب نماز کے لیے آتا ہے تو دنیا سے بالکل، دنیا کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. دنیا کہاں، وہ کہاں نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کی قربت میں ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. دنیا سے مطلب نہیں، دنیا کی تکلیف کچھ نہیں اس کے سامنے، وہ سب چیز بھول چکا ہے. صرف اسے یاد ہے تو صرف اللہ کی ذات یاد ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان خود کو پہچان لے اور جب اپنے اللہ کو. میں اپنے بھائیوں سے، جو چھوٹے بھائی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، جتنا ہو سکتا ہے نالج اور علم میں اپنے آپ کو آگے لے جائیں.
ایک یہی راستہ ہے ترقی کرنے کا. لیکن علم حاصل کرنے کے بعد انسان خدا کو نہ بولے. یہ یاد رکھے کہ جو علم کا ذریعہ جو دماغ ہے جس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو سوچ پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں, یہ کس نے عطا کیا؟ یہ خداوند عالم نے عطا کیا ہے. یہ جو آپ کا وجود ہے اس کو خداوند عالم نے بنایا ہے. جب یہ چیزیں ہو جائیں گی انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگے گا تو اس کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو پہچانے. ہر انسان کے اندر الگ الگ طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. کوئی انسان آپ دیکھیں, کوئی انسان ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی انجینئر ہوتا ہے, ٹھیک, کوئی کچھ اور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو میڈیکل کی چیزیں زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہوں, انجینئرنگ زیادہ اچھے سے سمجھ میں نہ آتی ہوں, وہ میڈیکل لائن میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ جتنا اچھا وہ ڈاکٹر ہے وہ اتنا اچھا انجینئر نہیں ہو سکتا تھا. سیم ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی جتنا اچھا انجینئر ہے اگر اس نے ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھی ہوتی, میڈیکل پڑھا ہوتا, تو اتنا اچھا ڈاکٹر نہ ہوتا مگر ڈاکٹر ہو سکتا تھا. تو صلاحیتیں سب میں موجود ہیں. اوکے, انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ہنر کو پالش کرے. اس کو جب انسان پالش کر لے, ٹھیک, چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے, چاہے وہ انجینئر بن جائے, چاہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ بلڈر بن جائے, یعنی کسی بھی کنسٹرکشن لائن میں یا کچھ بھی کوئی بھی بڑا کام کرے انسان, بہت بڑا مجتہد بن جائے, بہت بڑا عالم بن جائے. کیا مطلب؟ اس نے اپنے صلاحیت کو پہچان لیا کہ میں اس شعبے میں اس لائن میں کام کر سکتا ہوں, اپنے آپ کو پالش کر سکتا ہوں. تو جب ایک علم کے بہترین مقام پر انسان پہنچ جائے اس کے بعد اس کے اوپر یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو اس نے جتنا بنایا ہے, ایک ڈاکٹر بن گیا ہے, ایک انجینئر بن گیا ہے, ایک عالم بن گیا ہے, اب اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے. اب میرا کام ہے کہ میں اللہ کی خدمت کروں, اللہ کے دین کی خدمت کروں. تو پہلا کام یہ کہ اپنے آپ کو پہچانے, اپنی صلاحیت کو پہچانے کہ آپ کس چیز میں زیادہ اچھے سے کام کر سکتے ہیں, کون سا ایجوکیشن آپ کے لیے جس سے آپ زیادہ ریلیٹڈ ہو سکے, جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. تو آپ کو یہ پتا لگ گیا, اب آپ اس کو پالش کرنا شروع کریں, اچھے سے اس پر پڑھائی کریں, محنت کریں, اور پڑھ لکھ کر کے اس مقام تک پہنچ جانے کے بعد, اپنے ہنر کو حاصل کر لینے کے بعد, اب آپ کا وقت آ گیا کہ آپ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے, ہم نے خود سے نہیں حاصل کیا. اب آپ اس کو کیا کریں, اللہ کی مخلوقات کے لیے استعمال کرنا شروع کریں, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے اپنے ہنر کو اور اپنے پروفیشن کو استعمال کریں, اپنے علم کو استعمال کریں تاکہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ لوگوں تک پھیلا سکیں اور خود اللہ کی خدمت کر سکیں اور ائمہ علیہ السلام کے علوم کو لوگوں تک پہنچا سکیں. عزیزان گرامی, اب میں آتا ہوں اس جملے پر اور اپنی رحمت تمام کروں گا. بات کیونکہ ادھر ادھر بہت زیادہ نکل گئی, میرا وقت بھی ہو رہا ہے, چونکہ میری کلاس ہے, مجھے وہاں جانا ہے, تو میں بس آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں جلد از جلد. اب دیکھیں, جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا, بس میں مسائل کی طرف آنے والا ہوں, انسان جب اپنے آپ کو پہچان لے گا, اپنے خدا کو پہچان لے گا, تب وہ منزل آتی ہے کہ انسان کیا کرے, اپنا پورا آپ, یعنی اپنا آپ, اپنی پوری زندگی انسان کیا کرتا ہے, اللہ کی راہ میں گزار دیتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں, بھائی ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں, عبادت کا مفہوم ہمارے یہاں بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں, جبکہ عبادت بذات خود بہت بڑا ٹاپک ہے. ٹھیک, ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ عبادت ہے. اسی لیے مولا کائنات کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے. علی کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ نہیں گزرا کہ جو کہہ سکے کہ وہ عبادت نہیں تھا. علی اگر سو رہے ہیں تو بھی عبادت, علی اگر جگ رہے ہیں تو بھی عبادت, علی اگر کھانا کھا رہے ہیں تو بھی عبادت, علی اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو بھی عبادت. کیوں؟ علی کی زندگی کا پورا محور خدا تھا. کوئی ایک لمحہ علی نے اللہ کی یاد کے بغیر, اس کی رضا کے بغیر, اس کو خوشنودی اس کی حاصل کرنے کے بغیر نہیں جیا. پوری زندگی علی نے کیا کیا, خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اب آئیے ہم اس کامیابی کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ جس میں مولا کائنات نے آخر وقت میں سجدے کے عالم میں فرمایا, فزت برب الکعبہ. میں نے کہا نا یہ جملہ آسان نہیں ہے, انسان کہہ دے گا لیکن اس کو نبھا نہیں پائے گا. علی نے نبھایا ہے اس کو. فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا. یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے جیا ہو, اپنے آپ کو پہچانتا ہو, اپنے خدا کو پہچانتا ہو, اور پہچاننے کے بعد اپنی پوری زندگی کو خدا کی راہ میں صرف کر دیا ہو. اب جب ایسے لوگوں کو موت آتی ہے نا, تو وہ موت نہیں ہوتی, وہ ایک زندگی ہوتی ہے. موت کے بعد اصل ایک زندگی ہے. لہذا علی کو مرنے کا غم نہیں ہے, علی کو مرنے کا خوف نہیں ہے. علی اعلان کر رہے ہیں, دیکھو یہ علی کی کامیابی ہے, علی کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ. دکھائے مجھے تاریخ میں کوئی انسان جس نے کہا ہو. یہ صرف ہمارے ائمہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو پہچانا ہے, اپنی خلقت کو پہچانا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے کسی نے نہیں پہچانا ہے. بس عزیزو, میرے بھائیوں, میں اپنی بات تمام کر چکا, وقت نہیں, دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. دو چار میں فقرے آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ تعزیت کے عنوان سے, مسائب کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں.
عزیزو یقین جانے بہت بڑی تاریخ ہے اور بہت غمناک اور بہت غمگین تاریخ ہے. ہمارا آج جو پہلا امام تھا اور اس کی شہادت کی تاریخیں ہیں، یہ ضربت لگی ہے مولا کائنات کو کل، اور مولا کائنات کی شہادت کا وقت قریب ہے. عزیزان گرامی، ایسا انسان جو ہدایت کا مینارہ تھا، جس کی بنیاد پر خدا کا دین مضبوط ہوا ہے، جس کی بنیاد پر لوگ سمجھ پائیں کہ علم کیا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر لوگ سمجھ پائیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، ایسے انسان کی شہادت ہے. اب کتنی عجیب بات ہے نا، جس انسان نے دنیا کو جہالت اور علم کا فرق سمجھایا ہو، جس انسان نے دنیا کو خدا اور بتوں کا فرق سمجھایا ہو، اس انسان کی شہادت اس طریقے سے ہو کہ لوگ اسے اس طریقے سے قتل کر دیں. بہت تعصب کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. آپ دیکھیں عزیزان گرامی، مولا کائنات کا رویہ یہی تھا نا کہ رمضان میں اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کے گھر مولا کائنات جاتے تھے اور افطار کرتے تھے. آج کل کی جو تاریخ تھی جناب مولا کائنات کی، وہ جو دن تھا وہ جناب ام کلثوم کی باری تھی کہ مولا کائنات وہاں پر تشریف فرماتے ہیں. مولا کائنات اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر موجود تھے. مولا کائنات نے وہاں افطار کیا، مولا کائنات نے وہاں سحری کی. سحری سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو 2-3 چیز باتیں پیش آئی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. مولا کائنات نے افطار کرنے کے بعد اب عبادتیں کرنا شروع کیا. عبادتیں کرتے ہیں مولا کائنات. یوں تو مولا کائنات کی پوری زندگی عبادتوں میں گزری، پوری راتیں عبادت میں گزری، لیکن اس دن عبادت کرنے کا طریقہ مختلف تھا، انداز کچھ علی کا الگ تھا. اب تک عبادت کرتے تھے تو بغیر کسی چیز کے رکاوٹ کے تسلسل کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے، لیکن کل جو تاریخ تھی مولا کائنات جو عبادت کر رہے تھے، عالم یہ تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز تمام کرنے کے بعد آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھ کر کے آہ بھر کے کہتے ہیں نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا. شاید لوگ سننے والے یہ سمجھ رہے ہو کہ مولا کائنات فجر کے وقت کی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں، علی کسی خاص وقت کی بات کر رہے تھے. وہ جو فقرہ میں نے آپ کو کہا، علی اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ وقت آئے اور علی کہہ سکتے فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی اپنی کامیابی کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھو زندگی جب سے مجھے ملی ہے اور جب سے مجھے بظاہر موت آئی ہے، اس لمحے سے لے کر کے اس لمحے تک میں نے کوئی لمحہ خدا کی یاد کے بغیر نہیں گزارا، اس لیے میں کامیاب ہوں. اور میں اپنے چاہنے والوں سے اپنے شیعوں سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو میری راہ پر گزاریں. عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا علی نے وہ رات کیسے کاٹی. اب علی سحر کا وقت ہوتا ہے اور دروازے سے نکلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے علی دروازے سے نکلنا چاہتے ہیں، ام کلثوم بیٹی ہیں اور آ جاتی ہیں دروازے کے پاس. کیا دیکھتی ہیں کہ مرغابیاں ہیں، کچھ جانور کچھ موجود ہیں کہ جو مولا کائنات کے دامن کو تھام لے رہے ہیں اور مولا کائنات کو نکلنے نہیں دے رہے. یہ انسان ہے جو مولا کائنات کی فضیلت کو نہیں سمجھ رہا، مگر یہ جانور ہے جو علی کی فضیلت سے واقف ہے. ایک مرتبہ ام کلثوم نے یا مولا کائنات نے ان جانوروں کو ہٹایا. اب علی قدم بڑھانا چاہتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ مسجد کی طرف جائیں. ایک مرتبہ علی کا کمر بند دروازے میں پھنس جاتا ہے. ام کلثوم پریشان ہو کر کہتی ہے بابا اتنی بدشگونی آج سے پہلے اس طریقے کے واقعات نہ ہوئے تھے. بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ آج آپ نماز گھر پڑھ لیں اور کوئی جا کر کے مسجد میں نماز پڑھا دے گا. مولا کائنات نے کہا کہ بیٹی تم نہیں جانتی آج میرا جانا ضروری ہے. کیوں جانا ضروری تھا؟ آج علی کی کامیابی کا دن تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات گئے ہیں اور جانے کے بعد اب جو مسجد میں داخل ہے تو کیا دیکھا کہ مولا کائنات دیکھتے ہیں میرا قاتل سو رہا ہے. یہ علی کا دل ہے، یہ علی کا معیار ہے کہ اپنے قاتل کو مولا کائنات اٹھا رہے ہیں کہ نماز پڑھ لو. دیکھو یاد رکھو میرے چاہنے والے ہو نا، اگر تمہارا قاتل بھی ہو، اگر تمہارا دشمن بھی ہو تو اس کو بھی راہ ہدایت کی طرف لے کر کے آؤ، اس کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف لے کر کے آؤ. علی نے اسے ملعون کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد محراب عبادت میں آئے. ایک مرتبہ اقامت بلند کی. اقامت جناب امام حسن علیہ السلام مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مولا کائنات نماز پڑھا رہے تھے. ابن ملجم امام حسن کے بغل میں کھڑا ہوا تھا. علی نے تکبیر بلند کی، سورے پڑھے، رکوع کا ذکر کیا. اب سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں مولا کائنات. ایک مرتبہ وہ ملعون ضربت لگاتا ہے، وہ تلوار چلاتا ہے کہ جس تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ مسجد نبوی نے، ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں زلزلہ برپا ہونا شروع ہوتا ہے. مولا کائنات کی حالت دیکھ کر کے مولا کائنات دیکھتے ہیں، جناب امام حسن کو اشارہ کرتے ہیں کہ بیٹا آؤ اور نماز مکمل کراؤ. امام حسن نماز مکمل کراتے ہیں. اب جیسے ہی نماز کا مکمل ہونا تھا، لوگ کیا تسبیحات پڑھتے، کیا تعقیبات پڑھتے. ایک مرتبہ سارا مجمع مولا کائنات کی طرف جمع ہو گیا. اب جو دیکھا ہے مولا کائنات کی سفید داڑھی جو خون میں غلطہ ہو گئی اور رنگین ہو گئی. مولا کائنات کے امام حسن اور امام حسین نے لیا اور اپنے گھر کی طرف چلے. ایک مرتبہ مجھے نہیں معلوم کیسے زینب ام کلثوم کو اس بات کی اطلاع لگ گئی. ایک
مرتبہ زینب نے گریہ کرنا شروع کیا اور کہا اے بہن ام کلثوم، ارے تمہیں معلوم ہے مجھے اپنی ماں کی رونے کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، مجھے جبرائیل کے نوحے کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، خدا خیر کرے میرے والد محترم کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ جو لوگ امام علی علیہ السلام کو لے کر گھر کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک مولا علی کو ہوش آیا۔ مولا نے کہا کہ یہ کون لوگ جو ہمارے ساتھ چل رہے؟ کہا مولا یہ آپ کے صحابی ہیں۔ امام حسن امام حسین نے جواب دیا آقا یہ آپ کے صحابی ہیں، والد یہ آپ کے صحابی ہیں۔ کہا نہیں، ان کو کہو کہ اپنے گھر واپس چلے جائیں، میں صرف تم لوگوں کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں۔ آخر سوال جب کیا گیا کہ مولا آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، مولا علی نے جواب دیا ہے تمہیں نہیں پتا میری بیٹیاں جب مجھے اس حال میں دیکھیں گی تو وہ روک نہ پائیں گے خود کو گریہ کرنے سے۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں میری یہ حالت دیکھ کر کے گریہ کریں اور ان کی آواز، ان کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ بس میں مجلس تمام کر چکا، ذرا آپ تصور کریں یہ ابھی کا کوفہ ہے، یہ مولا کائنات کی زندگی کا کوفہ ہے جہاں مولا کائنات یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی رونے کی آواز نامحرموں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا یہ رات کی تاریکی ہے، یہ وہ کوفہ ہے جہاں پر آپ ظاہراً بھی خلیفہ ہیں، یہ بیٹیاں آپ کی شہزادیاں ہیں، مگر ذرا سن 61 ہجری کے کوفے میں تو آئیے، اب جو آپ کی بیٹیاں آئی ہیں تو یہ رات کا اندھیرا نہیں ہے، یہ رات کی تاریکی نہیں ہے، یہ روزے روشن ہے۔ اور یہاں پر جناب زینب ام کلثوم دیوار اور گھر کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ جناب ام کلثوم جناب زینب بازار عام میں ہے، منادی ندا دے رہا ہے ارے یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ارے تماشا یوں تماشا دیکھو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی حضرات اس مجلس کو سن رہے ہیں ان تمام کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین۔ میں نہیں لے رہا آمین۔ توفیق فرما، توفیق عطا فرما، بطور خاص ان سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرما، تاکہ یہ مولا کائنات کے علمی مشن کو